کائنات کے کچھ راز آوازوں میں نہیں بلکہ سکوت میں چھپے ہوتے ہیں، جو طوفان سے پہلے طاری ہوتا ہے۔ نورالین کے لیے زندگی ایک ایسی انتہی داستان تھی جسے وہ ہر نئے گاؤں، ہر نئی بستی کی دھول میں تلاش کرتی پھرتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس بار مٹی کی مہک اسے کسی منزل پر نہیں بلکہ ایسے شہر کے حصار میں لے جائے گی جہاں لفظ مر جاتے ہیں اور صرف روحیں ہی قلم کرتے ہیں۔ نورالین کی شخصیت میں ایک ایسی بے ساختگی تھی جسے اپنی عمر کی دوسری لڑکیوں سے بہت ممتاز اور پرکشش بناتی تھی۔ وہ قدرت کے رنگوں کو صرف دیکھنے کے قائل نہیں تھی بلکہ انہیں اپنی روح میں اتارنے کے ہنر سے بخوبی واقف تھی۔ اس کی بڑی بڑی کاجل بری روشن آنکھیں جب کسی چیز پر ٹھہرتی تو دیکھنے والے کو لگتا جسے اس کی گہرائی تک پہنچنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ اس کی گلابی رنگت پر سنہری دھوپ کا عکس ایک خاص قسم کی چمک پیدا کرتا تھا جو اس کی خود اعتمادی کو مزید نمایاں کر دیتا تھا۔ وہ ایک مہم جو لڑکی تھی جس کا جنون اسے شہر کی آسائشوں سے دور ان کچے راستوں پر لے جاتا تھا جہاں کی خاموشی اسے اپنے شہر میں جکڑ لیتی تھی۔ اس روز بھی ایک دور افتاد بستی میں اپنی تحقیق مکمل کرنے کی غرض سے آئی تھی، اور وہ ایک پرانی گلی کے موڑ پر پہنچی ہی تھی کہ فضا میں بکھرتی ایک سریلی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک وائلن کی آواز تھی جو اتنی درد بھری اور پر تاثیر تھی کہ نور کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کے تار چھیڑ دیا۔ اسے ارد گرد کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ آواز سامنے بنے اس چھوٹے سے اسکول نما گھر کے اندر سے آ رہی ہے۔ نور نے بنا کسی تکلف کے اپنے قدم اس آواز کی سمت بڑھا دیے کیونکہ اس کا تجسس اسے کسی صورت چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کی تیز رفتار چال اور چہرے پر پھیلی حیرت اسی یہ بتا رہی تھی کہ اس فنکار سے ملنے کے لیے بیتاب ہے جس کے ہاتھوں نے لکڑی کے اس ٹکڑے میں جان ڈال دی تھی۔ نور نے جیسے ہی اسکول کے دروازے پر قدم رکھا، سامنے کا منظر اسے کسی خواب جیسا لگا۔ وہاں سے ان میں ایک لکڑی کی پرانی میز کے پیچھے ایک نہایت وجیحہ اور پاروک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس کی انگلیاں وائلن کے تاروں پر رقص کر رہی تھی۔ اس کا نام ساحر تھا اور اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی اس کے حسن کو ایک خاص وقار عطا کر رہی تھی۔ اس کے گرد بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ذوق و شوق سے بیٹھے یہ موسیقی سن رہے تھے جسے وہ کوئی سبق سیکھ رہا۔ نور کی موجودگی سے بے خبر ساحر اپنی ہی دھن میں مگن تھا اور نور خاموشی سے کھڑی اس کے جادوئی فن کی ستائش کر رہی تھی۔ جب موسیقی رکی تو نور نے ویک کر آگے بڑھ رکھا، اب تو بہت ہی شاندار وائلن بجاتے ہیں، میں نے آج تک ایسی دھن نہیں سنی۔ ساحر نے سر اٹھا کر نور کی طرف دیکھا، اس کی گہری اور پرسرار آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت اٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے منہ پر رکھی ڈائری اٹھائی اور نہایت نفاست سے اس پر شکریہ لکھ کر نور کی طرف بڑھا دیا۔ نور یہ دیکھ کر ساکت رہ گئی اور اس کے ماتھے پر الجھن کے بل پڑ گئے۔ اسے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا بول نہیں سکتے؟ ساحر نے بہت اطمینان سے سر ہلا کر تصدیق کی کہ وہ بولنے کی طاقت سے محروم ہے۔ نور کے دل میں ایک دم سے ٹھیس سی اٹھی اور اس اپنی بات پر شدید شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس نے انجانے میں ایک معذور انسان کا دل دکھا دیا ہوگا۔ لیکن ساحر کی آنکھوں میں کوئی شکایت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا جو نور کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہی پاس کھڑے ایک شرارتی سے لڑکے بشیرے نے بیچ میں لقمہ دیا، باجی ساحر بھائی کی زبان ان کا وائلن ہے، یہ بولتے نہیں بس جادو کرتے ہیں۔ بشیرے کی اس بات پر ساحر کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ آ گئی جس نے نور کے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب سے ہٹا دیا۔ نور نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جتنے دن اس گاؤں میں رہے گی وہ روز یہاں آیا کرے گی، کیونکہ اس خاموش انسان کی خاموشی میں سے بہت سی انکہی داستانیں سنائی دے رہی تھیں۔ گاؤں کی پرسکون صبح جب اپنے پر پھیلائے تو نور لین کی بے چینی اسے بستر سے اٹھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ ہر روز ایک نئی امید اور ڈھیر سارے سوالات دیے اس کے اسکول کی طرف نکل پڑتی جہاں خاموشی بھی گنگنات ہی محسوس ہوتی تھی۔ ساحر کے ساتھ وقت گزارنا اس کی روزمرہ زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو کا کوئی روایتی ذریعہ نہیں تھا، لیکن ساحر کی وہ سفید ڈائری کے جذبات کی ترجمان بن گئی تھی۔ نور جب اپنے شہر کی چکا چوند لائبریریوں کے سکون اور یونیورسٹی کے ہنگاموں کے قصے سناتی تو ساحر نہایت توجہ سے اسے دیکھتا رہتا اور پھر قلم اٹھا کر ڈائری پر کوئی ایسا جملہ لکھتا جو نور کو حیرت زدہ کر دیتا۔ اسی دوران بشیرے اپنی مخصوص دیہاتی شوخی کے ساتھ وہاں نمودار ہوتا اور مٹی سے اٹے ہاتھ چھاڑتے ہوئے کہتا،
बाजी, आपने तो स्कूल को अपना घर ही बना लिया है। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं साहिर भाई हमें सबक पढ़ाना छोड़कर आपकी बातों की किताबें न लिखना शुरू कर दे। बशीरे की इस बात पर नूर का चेहरा गुलाबी हो जाता और वो इसे मसनूई गुस्से से घूरती, जबकि साहिर सिर्फ एक धीमी और पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ अपनी डायरी पर लिखता था। नूर की बातें वायलिन की धुन से ज्यादा सुरीली है। नूर को महसूस होता कि साहिर की खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले का सबूत है, या फिर कोई गहरा राज जो उनकी गहरी आंखों में कैद है। वो अक्सर साहिर को बच्चों के साथ इशारे में बातें करते देखती। उसे लगता कि दुनिया की तमाम जबानें उस खामोश राब्ते के सामने हिच है। उन लम्हात में रोमानवी अंसर तब नुमाया होता जब साहिर वायलिन बजाते हुए अचानक अपनी नजरें नूर के चेहरे पर जमा देता और नूर को लगता कि वो धुन सिर्फ उसके लिए तख्लीक की गई है। गांव की औरतें भी अब नूर के बारे में बातें करने लगी थी कि शहर की मैम इस गूंगे वायलिन सास में क्या ढूंढ रही है। लेकिन नूर इन सबसे बेनियास इस शहर में गिरफ्तार हो चुकी थी जहां आवाज की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक तपती दोपहर जब सूरज की तमासत स्कूल के सहन में बिखरी हुई थी और नूर साहिर से इशारों की जुबान के चंद मुश्किल हरफ सीखने की कोशिश कर रही थी, अचानक एक कीमती गाड़ी गर्दो गुबार उड़ाती स्कूल के दरवाजे पर आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा इतनी जोर से खुला कि वहां मौजूद बच्चे सहम कर खामोश हो गए। मुर्तजा अपनी मखसूस मगरूर अंदाज और कीमती सूट में मलबूस गाड़ी से बाहर निकला। उसके माथे पर गुस्से के बल साफ नजर आ रहे थे। उसने हकारत से उस कच्चे स्कूल और वहां बैठे बच्चों का जायजा लिया और फिर उसकी नजर नूर पर पड़ी जो साहिर के बिल्कुल करीब बैठी थी। मुर्तजा का पारा एकदम से हाई हो गया। उसे आगे बढ़कर नूर का बाजू इतनी सख्ती से पकड़ा कि उसकी चूड़ियां कलाई में चुभने लगी। तुम यहाँ इस खस्ता हाल जगह पर इस मामूली से गूंगे के साथ क्या कर रही हो? नूर, तुम्हें जरा भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है क्या? मुर्तजा की आवाज में जहर भरा हुआ था। उसे साहिर को एक गलीज निगाह से देखा जो वो अपनी जगह से खड़ा हो चुका था और उसके चेहरे पर गुस्से की बजाय एक अजीब सा जब्त था। मुर्तजा ने साहिर के हाथ से उसका पुराना वायलिन छीना और उसे फिजा में लहरा कर कहा, तुम जैसे लोग अपनी मजदूरी का सहारा लेकर शरीफ लड़कियों को गुमराह करते हो। आज के बाद अगर तुम नूर के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हारा ये गूंगापन हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इससे पहले कि नूर कुछ कह पाती मुर्तजा ने वो वायलिन पूरी कुव्वत से जमीन पर पटक दिया। लकड़ी के टूटने की एक दर्दनाक आवाज पूरे स्कूल में गूंज उठी। वायलिन के टुकड़े नूर के कदमों में बिखर गए जैसे किसी ने साहिर की रूह के टुकड़े कर दिया। नूर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खौफ के नहीं बल्कि मुर्तजा के खिलाफ नफरत के थे। मुर्तजा ने नूर को गाड़ी की तरफ घसीटते हुए तंज किया, जो शख्स अपनी बात जुबान से नहीं कह सकता वो तुम्हारी हिफाजत क्या करेगा? तुम जैसे लोगों को सिर्फ पैसे और रूप की समझ आती है, इसलिए खामोशी से मेरे साथ वापस चलो। नूर ने मुड़कर एक बार साहिर की तरफ देखा जिसने बिखरे हुए वायलिन को देखकर अपनी नजरें नहीं झुकाई थी, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसा जलाल था जो मुर्तजा की समझ से बालतर था। मुर्तजा उसे जबरदस्ती कार में बिठा कर ले गया, लेकिन नूर का दिल अब भी उसी कच्चे सहन में उन बिखरे हुए टुकड़ों के पास रह गया था और उसका गुस्सा भी एक ऐसी बड़ी बगावत की शक्ल इख्तियार कर रहा था। मुर्तजा के जाने के बाद गांव की फिजाओं में छाई वो बोझल खामोशी नूरुल्लाह के इसाब पर हथौड़ों की तरह बरस रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उस कच्चे स्कूल की दीवारें भी उससे इंसाफ मांग रही हो। वो कई लम्हों तक उस टूटे हुए वालन के टुकड़ों को देखते रही जो गर्दो गुबार में अपनी शिनाख्त खो चुके थे। लेकिन साहिर के चेहरे पर मौजूद वो गैर मामूली तमन्नत और जब्त देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी इंसान को इतना साबिर और पुरवकार नहीं देखा था। साहिर ने नहायत आहिस्तगी से जमीन पर बैठकर उन लकड़ी के टुकड़ों को समेटा और फिर अपनी डायरी निकालकर एक ऐसा जुमला लिखा जिसने नूर के दिल की तड़प को एक नई जीत अदा कर दी। सांस तो बनते ही टूटने के लिए है नूर, असल फन तो इन धुनों में है जो रूह में कैद होती है और उन्हें कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। साहिर की बुलंद जरफी ने नूर के दिल में उसके लिए एक ऐसी अकीदत पैदा कर दी थी जो मोहब्बत की सूरत इख्तियार कर रही थी और उसने अपने जहन में ये पक्का इरादा कर लिया था वो शहर जाकर एक ऐसा साज लाएगी जो शहर की इन अनकही दास्तानों को दोबारा जुबान दे सके।
इस दौरान बशीर जो कहीं करीब ही छुपाई सारा तमाशा देख रहा था। अब दबे पाँव करीब आकर अपनी मखसूस देहाती सादगी के साथ बोला, बाजी, इस शहर वाले साहब का दिमाग तो किसी भी बिछड़े हुए सांड जैसा है, जिसने गरीब की रोजी रोटी पर लात मारी हो। अगर मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं इसके सर पर एक ऐसा मंत्र पड़ता कि वो उल्टा होकर भागता। बशीरे की इस मासूमाना शरारत पर नूर के मुरझाए हुए चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, लेकिन उसका दिल अब भी उसी बोझ तले दबा हुआ था जिसे मुर्तजा की बदतमीजी ने पैदा किया था। उसने साहिर को बहुत प्यार और उदासी से अलविदा किया और अपने बैग में यादों का एक ऐसा जहान समेट कर उस गाड़ी की तरफ बढ़ गया जो उसे इस पुरसुकून बस्ती से निकाल कर दोबारा शहर के उस हंगामों में ले जाने वाली थी, जहां उसके लिए घुटन इम्तिहान अब शुरू होने वाले थे। शहर पहुंचते ही नूर को घर की फिजा में एक ऐसा तनाव महसूस हुआ और तब्दीली महसूस हुई जिसकी उससे पहले तौका कर रखी थी, क्योंकि मुर्तजा ने वहां पहुंचकर अपने गुस्से और झूठी अना का वो तूफान खड़ा कर दिया था जिसने उसके वालिदैन को भी परेशान कर दिया था। उसके वालिद जो हमेशा उसकी हर बात को अहमियत देते थे, आज उनके माथे पर भी नागवारी के बल थे और वालिदा बार बार मुर्तजा की नाराजगी का हवाला देकर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब शादी में देर करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मुर्तजा को बैरून मुल्क रवानगी के लिए बहुत जल्दी है। डिनर की मेज पर जब पूरा खानदान इकट्ठा हुआ तो मुर्तजा ने निहायत तंजी अंदाज में नूर को मुखातिब किया और अपनी गुफ्तगू का रुख उस गांव वाले वाकये की तरफ मोड़ दिया ताकि नूर को सबके सामने शर्मिंदा कर सके। मुर्तजा ने अपनी जाहिलाना गुरूर के साथ कहा, अंकल, मैं तो नूर की हिफाजत के लिए वहां गया था, लेकिन ये तो वहां एक मामूली से गूंगे के इश्क में ऐसे ही गिरफ्तार है कि इसे अपनी खानदानी साख का भी ख्याल नहीं रहा। भला एक ऐसा शख्स जो अपने जज्बात बोल कर बताने की सलाहियत से महरूम हो, वो नूर जैसी आला तालीम याफ्ता लड़की का बोझ कैसे उठा सकता है। नूर ने अपने हाथों में थमा कांटा जोर से प्लेट में मारा। उसकी आंखों में वो जलाल उभरा जिसने पूरे हॉल में सन्नाटा तारी कर दिया और उसने नहायत दो टोक लहजे में अपने वालिदैन को मुखातिब करके कहा, मुझसे मुर्तजा जैसे पढ़े लिखे जाहिल के साथ एक पल भी नहीं गुजारना जिसे इंसानी एहसासात और किसी के फन की कदर करना ना आती हो। मुझे मुर्तजा से बेहतर वो गूंगा मंजूर है जिसकी खामोशी में सच्चाई और सरफ की वो बुलंदी है जो यहाँ किसी के पास नहीं। गूंगे का लफ्ज सुनकर उसके वालिदैन के चेहरों पर शदीद हैरत और सदमे के रंग उभरे, लेकिन नूर ने बिना किसी खौफ के अपनी मंगनी की वो अंगूठी उतार कर मेज पर पटक दी और साफ अल्फाज में कह दिया कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी और उसके लिए जाहिर इसका वाहिद इंतखाब था जिसकी खातिर वो हर रिश्ते से टकराने के लिए तैयार है। मुर्तजा गुस्से से तिल मिलाता हुआ वहां से निकल गया, लेकिन नूर को मालूम था कि उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग का आगाज कर दिया है और उसे वापस उस गांव जाना है जहां उसकी खुशियां, उसका सच्चा हमसफर उसका मुंतजर है। मुर्तजा के साथ मंगनी के खात्मे और खानदानी दबाव के खिलाफ ऐलान बगावत के बाद नूरुल के लिए घर की फिजा किसी कैद खाने की तरह थम घूट देने वाली हो चुकी थी। उसे मालूम था कि उसकी वालिदैन उसके इस फैसले से सख्त रंजीदा है, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी की नाव नहीं खेल सकती जिसके बाद दौलत तो थी मगर इंसानियत और फन कदर करने वाले दिल नहीं थे। उसे पूरी रात जाग कर गुजारी और सुबह होते ही उसे अपनी जिंदगी की सबसे अहम मुहिम का आगाज करने का फैसला किया कि उसे जाहिर से किया हुआ वो अधूरा वादा पूरा करना था जिसने उसे पल भर के लिए भी चैन से नहीं बैठने दिया था। नूर ने अपनी अलमारी से वो तमाम जमा पूंजी निकाली जिसने अपनी मोहम जुई और तहकीक के लिए बचा कर रखी थी और वो शहर के सबसे बड़े म्यूजिक सेंटर की तरफ रवाना हो गई जहां दुनिया भर के नायाब साज दस्तयाब थे। दुकान के अंदर दाखिल होते उसकी नजरें सिर्फ एक बेहतरीन वायलिन की तलाश में थी, क्योंकि उसे कोई आम सी चीज नहीं बल्कि उसे एक ऐसा शाहकार चाहिए था जो साहिर की शख्सियत के शायान शान हो। वो कई घंटों तक मुख्तलिफ साजों को देखती, उनके तारों को छूकर उनकी आवाज सुनती रही, क्योंकि वो चाहती थी कि इस सांस की हर लहर में वही सच्चाई हो जो साहिर की खामोशी में थी। और आखिरकार एक कदीम अतालवी लकड़ी से बने वायलिन पर उसकी नजर ठहर गई जिसकी चमक और साखत में एक खास किस्म का जाओ जलाल था। उसे वो पेश कीमत साज खरीदा और उसे खूबसूरत मखमली केस में महफूज करके
اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر ایسے رکھا جیسے وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ اسے گاڑی کا رخ ایک اور بار پھر اس گاؤں کی طرف موڑ دیا جہاں اس کا دل پہلے سے ہی پہنچ چکا تھا، اور سفر کے دوران اس کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون مسکراہٹ تھی جو صرف منزل مل جانے کے یقین سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اسے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ جب وہ ساحر کے سامنے یہ وائرن رکھے گی اور اسے بتائے گی کہ وہ کسی مرتضی کی قید میں نہیں، تو ساحر کی ان گہری آنکھوں میں خوشی کے کیسے رنگ بڑھیں گے، پھر وہ اپنی ڈائری پر اس کے لیے کیا لکھے گا۔ جب نور کی گاڑی گاؤں کی جانی پہچانی کچی پگڈنڈیوں پر پہنچی تو اس نے ایک عجیب سا احساس تنہائی محسوس کیا۔ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اسے، کیونکہ فضا میں وہ سریلی دھن موجود نہیں تھی جو ہمیشہ اس کا استقبال کیا کرتی تھی۔ اسے اسکول کے بڑے گیٹ کے پاس گاڑی روکی اور وائلن کا کیس سنبھال کر بڑے اشتیاق کے ساتھ اندر داخل ہوئی، لیکن صحن میں قدم رکھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ پورا اسکول ایک بھیانک خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، اور مرکزی دروازے پر لٹکا ہوا ایک بڑا سا زنگ آلود تالا اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر رہا تھا۔ نور نے بدحواسی میں کھڑکیوں کے شیشوں کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن کمرے کے اندر سوائے دھول مٹی اور خالی پنجوں کے کچھ نہیں تھا، اور اس کی اپنی آواز دیواروں سے ٹکرا کر کسی اذیت ناک نوحے کی طرح واپس آ رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار گاؤں کی گلیوں میں بھاگی، اور جب اسے وہی شرارتی لڑکا بشیرے نظر آیا جو ایک کونے میں اداس بیٹھا تھا تو اسے ہانپتے اس کا کندھا چنچوڑا اور ساحر کے بارے میں دریافت کیا، لیکن بشیرے کی آنکھوں میں موجود آنسو نے نور کو ساکت کر دیا۔ بشیرے نے گلگیر لہجے میں بتایا، باجی، ساحر بھائی تو کل رات ہی اپنا مختصر سے سامان سمیٹ کر یہاں سے جا چکے ہیں، اور جاتے وہ بہت اداس تھے، لیکن انہوں نے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ شہر میں کہاں جا رہے ہیں۔ نور کو لگا جیسے اس کے سر پر کوئی آسمان ٹوٹ پڑا اور وہ بے دم ہو کر وہیں مٹی پر بیٹھ گئی، کیونکہ اسے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص جسے وہ اپنا تمام سب کچھ مان چکی ہے اور اسے وہ بتائے بغیر، کوئی اور پتہ دیے بغیر کسی ایسے کیسے اسے یوں مجدار میں چھوڑ سکتا ہے۔ اسے گاؤں کے کئی گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے، بوڑھے دکانداروں سے بھی پوچھا، لیکن ہر کسی کا یہی جواب تھا کہ ساحر تو یہاں صرف ایک مشن کی طرح آیا تھا اور اس کا ٹھکانہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ نور کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو کی جھری لگے اور وہ اس قیمتی وائلن کو اپنے سینے سے لگا کر وہیں سین کی اس بینچ پر بیٹھ گئی جہاں کبھی ساحر بیٹھا کرتا تھا، اور اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا سب سے روشن باب شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ گاؤں کا وہ منظر جو کبھی اسے خوابوں کی بستی لگتا تھا، اب اسے کسی اجنبی اور وحشت ناک جگہ کی طرح محسوس ہو رہا تھا جہاں اس کی سچی محبت کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا، اور اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس بڑے اور بے رحم شہر میں اس خاموش انسان کو کس طرح تلاش کرے گی جس کا نام ہی اب اس کے لیے ایک معمہ بن چکا تھا۔ شہر کی بلندوں والا عمارتوں اور مصنوعی روشنیوں کے درمیان واپسی نورلینڈ کے لیے کسی کڑی سزا سے کم نہیں تھی، کیونکہ اس کا دل اب بھی اسی دور افطار بستی کی مٹی اور اس کی خاموش گلیوں میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اسے وہی پرانی گھٹن محسوس ہوئی جہاں ہر دیواروں سے مرتضی کی بدتمیزی اور ساحر کی بے بسی یاد دلا رہی تھی، اور اس کے والدین کے چہروں پر موجود سنجیدگی بتا رہی تھی کہ ان کے نزدیک نور نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اسے وہ قیمتی وائلن کا کیس اپنے کمرے کے کونے میں اس طرح رکھ دیا جسے کوئی مقدس تبرک ہو، اور خود بستر پر گر کر ان تمام لمحات کو یاد کرنے لگی جو اس نے ساحر کے ساتھ گزارے تھے۔ کئی دن اسی کشمکش اور اداسی میں گزر گئے کہ آخر ساحر اسے بتائے بغیر کیوں چلا گیا اور اس کے پیچھے کیا مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اکثر اپنی ریسرچ ڈائری کھول کر بیٹھ جاتی تھی جس میں اس نے ساحر کے لکھے وہ چھوٹے چھوٹے جملے محفوظ کر رکھے تھے جو اپنی زندگی کا واحد سہارا بن چکے تھے۔ اس کی والدہ کبھی کبھار اس کے کمرے میں آتی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ زندگی مٹی کے گروندوں سے اور گونگے فنکاروں کے سہارے نہیں گزرتی ہے، بلکہ اسے حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے، لیکن نور کا جواب صرف ایک خاموش نگاہ ہوتی جو ان کی تمام منطق کو رد کر دیتی۔ اسے شہر کی ہر اس جگہ کو کھوجنا شروع کر دیا جہاں اسے ساحر کے ملنے کی ذرا بھی امید تھی۔ وہ لائبہ پر یوں کوشوں، یونیورسٹی کے کیفیٹیریا اور موسیقی کے مراکز میں اسے تلاش کرتی رہی،
لیکن وہ شخص تو جیسے زمین جیسے کھا گئی یا آسمان نکل گیا ہو۔ اس کی حالت اب ایک ایسی مریضہ جیسی ہو گئی تھی جو اپنے زخموں سے محبت کرنے لگی ہو، اور اسے اب کسی بھی رشتے یا کسی بھی مادی آسائش میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی ہو، کیونکہ اس کا سچا ہم سفر اب اس کے لیے ایک معائمہ بن چکا تھا۔ وقت کی بے رحم لہریں اپنی رفتار سے بہتی رہی اور کئی ہفتے بیت گئے، لیکن نور کے طرف میں 1% بھی کمی نہیں آئی، بلکہ سار کی یاد اب اس کے پورے وجود میں بس چکی تھی۔ اب ایک شام جب سورج اپنی تمام تر سرخی سمیٹ کر افق کے پیچھے چھپ رہا تھا اور شہر کی فضا میں ایک عجیب سی اداسی پھیلی تھی، نور اپنی ذہنی تناؤ کو کم کرنے کی غرض سے پاس کے ایک بڑے پارک میں واک کرنے چلے گئی، جہاں لوگوں کا کافی ہجوم تھا۔ سر جھکائے اپنی سوچوں میں گم ایک ایسی پگڈنڈی پر چل رہی تھی جہاں پھولوں کی مہک اسے ایک بار پھر اس گاؤں کی یاد دلا رہی تھی کہ اچانک موڑ کاٹتے ہوئے سامنے سے آنے والے ایک شخص سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ سے اس کی ڈائری گر گئی، وہ خود بھی سنبھلتے سنبھلتے بچی، لیکن جیسے اس نے اپنی نظریں اٹھا کر سامنے والے شخص کو دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود میں بجلی کی لہر دہرا دی ہو۔ سامنے وہی وجیہ نوجوان کھڑا تھا جس کے لیے وہ تڑپ کر آدھی رات رہ گئی تھی، وہی گہری آنکھیں اور وہی باوقار شخصیت، لیکن اس بار اس کا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ ساحر نے ایک نہایت نفیس اور قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر وہ عاجزی نہیں تھی جو گاؤں کے اسکول میں نظر آتی تھی، بلکہ اس کی بجائے ایک عجیب سا چاو چلال اور اعتماد چلک رہا تھا۔ نور کی آنکھوں میں خوشی اور غصے کے ملے جلے جذبات ابھرے، اور اس سے پہلے کہ اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پاتے اس نے تڑپ کر ساحر کا بازو پکڑ لیا اور بلند آواز میں اس سے شکوہ کرنے لگی، تم مجھے بتائے بغیر آخر کہاں چلے گئے ہو؟ اور تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے تمہاری تلاش میں کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں؟ ساحر نے ایک لمحے کے لیے نور کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر اس کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے نور کو حیرت زدہ کر دیا۔ ساحر نے ایک نہایت بھاری، باروب اور جادوئی مردانہ آواز میں جواب دیا، نور لین، میں کہیں گیا نہیں تھا، بلکہ میں تو ہمیشہ سے ہی تمہارے انتظار میں تھا اور بس اپنے مشن کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ساحر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نور کے لیے کسی بہت بڑے دھماکے سے کم نہیں تھے، کیونکہ وہ شخص جسے وہ گونگا سمجھتی تھی اب اس کے سامنے ایک مکمل اور توانا آواز میں گفتگو کر رہا تھا۔ نور کا ہاتھ ساحر کے بازو پر ساکت رہ گیا اور اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی، کیونکہ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی خواب ہے یا کوئی بہت بڑا معجزہ جس کی زندگی پر دستک دے رہا تھا۔ شہر کے اس پر ہجوم پاک میں جہاں شام کے سائے گہرے ہوئے تھے اور مصنوعی روشنیاں درختوں کی اوٹ سے جھانک رہی تھی، نور لین کا پورا وجود ایک شدید ارتعاش کی عزت میں تھا، کیونکہ اس کی سماعتوں میں گونجنے والی وہ بھاری اور اوبدار آواز کسی طلسمی خواب کی طرح اسے اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ شخص جسے وہ اب تک ایک گونگا اور بے سہارا فنکار سمجھ کر اپنی محبت کے تمام اثاثے اس پر وار کرتی آئی تھی، اب ایک نفیس 3 سر پر موس اپنے پورے چاہو جلال کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کی آواز میں وہ اعتماد تھا جو صرف کسی بڑے عہدیدار یا بااختیار انسان کا خاصا ہوتا ہے۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی اور اس کے لبوں سے آنے والے ہزاروں سوال جیسے برف کی طرح منجمد ہو چکے تھے، کیونکہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا یہ وجیہ شخص وہی ساحر ہے جو گاؤں کی کچی پگڈنڈیوں میں میلے کپڑے پہنے خاموشی سے وائلن بجایا کرتا تھا۔ ساحر نے نہایت وقار کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھایا اور نور کی آنکھوں میں جھانکتے ایک بار پھر گویا ہوا، نور لین، کائنات کی ہر خاموشی کے پیچھے ایک بہت بڑا شور چھپا ہوتا ہے، اور میں نے اپنی خاموشی کا یہ پردہ صرف اس لیے ڈال رکھا ہے کیونکہ میرے کندھوں پر ریاست کی ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جس کے سامنے میری ذاتی جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نور نے لڑتی آواز میں پوچھا، یہ سب کیا ہے ساحر؟ کیا تم واقعی بول سکتے ہو؟ اور کیا وہ جو گاؤں میں ہوا وہ محض ایک ڈرامہ تھا؟ کیا تم نے میری ہمدردی، میری سچی تڑپ کا مذاق اڑانے کے لیے سوانگ رچایا تھا؟ ساحر کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے نہایت نرمی سے نور کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن نور نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، کیونکہ اس وقت اس کا دل دھوکے کے احساس سے تڑپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی پاکیزہ محبت کو کسی مشن کی پھیم چڑھا دیا گیا۔
साहिर ने एक लंबा सांस लिया और पार्क के एक कोने की तरफ इशारा किया था कि वो सुकून से बैठकर उसे इस सब हकीकत से आगाह कर सके जिसने उन दोनों की जिंदगियों को एक अजीब से मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन नूर का गुस्सा उस वक्त सातवें आसमान पर था और वो किसी भी वजाहत को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी उन रातों की नींद, उन आंसुओं का हिसाब चाहिए था जिसने साहिर की फिराक में बहाए थे। आखिरकार साहिर ने अपनी जेब की तरफ इशारा किया जहां वो चाकू चुबंद कार्ड्स अलर्ट खड़े थे, और उसने नूर को ये बावर करवाया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि महकमा पुलिस का एक निडर और बासलाहियत ऑफिसर है जो एक खास और खतरनाक मिशन की वजह से अपनी शिनाख्त छुपा कर इस गांव में मुकीम था जहां मुजरिमों का एक बैनुल कौमी गरूर रुपोश था। नूरलैंड जब थोड़ी पुरसुकून नूर साहिर के साथ पाक की कोशे में बैठी तो साहिर ने उसे अपनी इस खुफिया मिशन की वो तमाम तफसीलात बयान करना शुरू करी जिन्होंने नूर को एक बार फिर हैरत के समंदर में डुबो दिया। उसे ये एहसास हुआ कि वो जिस शख्स से मोहब्बत कर बैठी है वो जितना बड़ा फनकार है उससे कहीं ज्यादा बड़ा मुहाफिज भी है। साहिर ने बताया कि इस गांव में जबार नामी एक सफाक मुजरिम अपनी तमाम साथियों के साथ स्कूल के अक्ट में वाक़या एक पुरानी हवेली में पनाह लिए हुए था, और वो लोग वहां से दहशत गर्दी और स्मगलिंग का एक पूरा जाल बिछा रहे थे जिसकी वजह से पुलिस और एक इंटेलिजेंस इदारे काफी अरसे से परेशान थे, इसलिए उन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। महकमा ने साहिर को इस मिशन के लिए मुंतखब किया क्योंकि वो न सिर्फ एक माहिर निशानाबाज था बल्कि वायलन बचाने के लिए फन में भी वो कमाल रखता था, और इसी फन को उसने अपनी ढाल बना लिया ताकि वो गूंगा बनकर उन मुजरिमों के करीब रह सके। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। उनकी हर नकलो हरकत पर नजर रख सके क्योंकि वो एक मासूर और फनकार इंसान पर कोई भी शक नहीं करता था। साहिर की आवाज में वो पेशा वराना चला था जो इसकी ऑफिसर होने की गवाही दे रहा था, और उसने इतराफ किया कि जब मुर्तजा ने इसका वायलन तोड़ा था तो उस वक्त उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन वो अपने मिशन की खातिर खामोश रहा क्योंकि अगर उस वक्त अपनी जुबान खोलता तो शायद बरसों की मेहनत ज़ाया हो जाती और वो मुजरिम चौंकना होकर फरार हो जाते। उसने नूर की तरफ एक गहरी और रोमानवी नजर डालते हुए कहा, नूर, इस पूरे मिशन के दौरान तुम वाहिद लड़की थी जिसने मेरी गूंगे होने के बावजूद मुझसे सच्ची मोहब्बत की, जिसकी मिसाल इस मादा प्रस्त दुनिया में मिलना मुश्किल है। और मैं कई बार ये चाहता था कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन कानून के पहरे मेरे लबों पर ताले लगाए हुए थे और मैं सिर्फ तुम्हारी तड़प देखकर कुड़ता रहता था। नूर को आहिस्ता आहिस्ता साहिर की मजबूरी समझ में आ रही थी और उसका गुस्सा अब इस खुशी में बदल रहा था कि उसका जीवन साथी कोई मसलहत पसंद या माजूर इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा बहादुर सिपाही है जिसने मुल्क की खातिर अपनी शिनाख्त तक दांव पर लगा दी थी। साहिर ने बताया कि वो मुजरिम पकड़े जा चुके हैं और उनका मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया है, इसलिए वो वापस अपने असली रूप में आ गए और वो एक लम्हा भी नूर के बगैर नहीं गुजारना चाहता क्योंकि उस दिन खामोश दिनों में नूर की रूह को तस्कीर कर लिया था और नूर की आंखों में एक बार फिर वही चमक वापस आ गई थी, और उसने शर्माते हुए साहिर से पूछा कि क्या अब तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी खातिर अपने वालिदैन और मुर्तज़ा से वो जंग लड़ी है जिसकी कीमत मैं अब चुका रही हूँ। साहिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं कल ही अपने वालिदैन के साथ तुम्हारे घर आऊंगा ताकि तुम्हारे वालिदैन को ये दिखा सकूं कि उनकी बेटी ने जिस गूंगे का इंतखाब किया था वो किसी भी पढ़े लिखे जाहिल से लाख गुना बेहतर है और मोतबर है। और यूं उस शाम पाक की वो फिजा उन दोनों के अधूरे जज्बों की तकमील की गवाह बन गई, जहाँ खामोशी या किसी झूठ का कोई गुजर नहीं था बल्कि सिर्फ एक नई जिंदगी का रोशन आगाज था। शहर की वो पुरसुकून और रोशन सुबह ने नूरुल्लाह के दिन में उम्मीदों की नए चिराग रोशन कर दिया, क्योंकि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और फैसला कुन दिन था जिसके लिए उसने अपनों की तलखियां और जमाने के ताने बर्दाश्त किए थे। अपने कमरे में मौजूद बड़े आईने के सामने खड़ी खुद को एक बार फिर उसी रूप में देख रही थी जिसमें उसे अपना आप सबसे ज्यादा मोतबर महसूस होता था, लेकिन उसकी आंखों में आज वो इस तरह नहीं था जो गांव की पगडंडियों से पर हुआ करता था।
بلکہ اس کی جگہ ایک ایسا سکون تھا جو صرف سچی محبت کی جیت کے بعد ہی میسر آتا تھا۔ اس نے نہایت نفاست کے ساتھ ہلکے گلابی رنگ کا لباس سیب تن کیا ہوا تھا، جو اس کی گندمی رنگت پر کسی کھلتے ہوئے گلاب کی مانند لگ رہا تھا، اور اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں چھپی ہوئی وہ سرت اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر ساحر کی وہ آواز یاد آ رہی تھی جس نے سب آنکھ میں حیرت زدہ کر دیا تھا، اور وہ یہ سوچ کر مسکرا دیتی کہ تقدیر نے اس کے ساتھ کتنا خوبصورت کھیل کھیلا ہے کہ جسے وہ معذور سمجھ کر پوری دنیا سے لڑ سکتی تھی، وہ تو در حقیقت اس کا سب سے بڑا محافظ نکلا۔ نیچے ڈرائنگ روم میں اس کے والدین ایک عجیب سی الجھن اور تجسس کا شکار تھے، کیونکہ نور نے انہیں صرف اتنا بتایا تھا کہ جس شخص سے وہ شادی کرنا چاہتی وہ آج اپنے والدین کے ساتھ رشتہ لے کر آ رہا ہے، لیکن اس نے ساحر کی اصلیت کو ابھی تک ایک راز ہی رکھا تھا تاکہ وہ ان کے چہروں پر وہ حیرت دیکھ سکے جس کا تجربہ اسے خود ہوا تھا۔ اچانک گھر کے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئی اور نور کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکنے لگا، جسے وہ سینے سے باہر نکل آئے گا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی آزمائش کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اس کی سچائی سب کے سامنے اشکار ہونے والی ہے۔ نور کی والدہ جو اب بھی مرتضیٰ کے معاملے میں تھوڑی بوجھل تھی، انہوں نے حیرت سے باہر کھڑی مہنگی گاڑیوں اور ان کے ساتھ موجود پولیس کے پروٹوکول کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹ گئی۔ وہ دوڑ کر نور کے والد کے پاس گئی جو خود بھی صورتحال کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ دروازہ کھلا اور ساحر کے والد جو ایک نہایت وفادار اور باوقار بزرگ تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے، اور ان کے پیچھے میجر ساحر علی اپنی پوری تمکنت اور روبدار شخصیت کے ساتھ نمودار ہوا، جس نے آج پولیس کی باضابطہ وردی کی بجائے ایک نہایت نفیس سفید سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پرانا جلال اور گہرائی اب بھی موجود تھی۔ ساحر نے جیسے ایک کمرے میں قدم رکھا تو نور کے والد جو اسے ایک معمولی گونگا وائلن ساز سمجھ کر حقارت سے دیکھ رہے تھے، اب اسے پہچاننے سے قاصر تھے، کیونکہ سامنے کھڑا نوجوان کسی بڑے خاندان کا چشم و چراغ اور بااقتدار آفیسر لگ رہا تھا۔ تعارف اور رعایتی گفتگو کا آغاز ہوا تو پورے ہال میں ایک ایسی سنجیدگی چھا گئی جس میں صرف ساحر کے والد کی مدبرانہ آواز سنائی دی تھی، جنہوں نے نہایت احترام سے نور کے والد کو مخاطب کر کے رشتہ مانگا اور اپنے بیٹے کی کامیابیوں کا تذکرہ کیا۔ نور کے والد جو ابھی تک شش بینچ میں تھے، انہوں نے تھوڑا ہچکچاتے ساحر کی طرف دیکھا اور اپنی بیٹی کے انتخاب پر غور کرنے لگے، لیکن جب ساحر نے خود اپنی زبان کھولی ایک نہایت متاثر کن آواز میں گفتگو شروع کی تو نور کے والدین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساحر نے نہایت ادب سے نور کے والد کے ہاتھ تھامے اور اعتراف کیا کہ انکل، وہ وہی گونگا وائلن ساز ہو جسے آپ نے حقارت سے ٹکرایا تھا اور جسے مرتضیٰ نے اپنی جہالت کا نشانہ بنایا تھا، لیکن در حقیقت میرا وہ روپ صرف ریاست کے لیے خفیہ مشن کی ضرورت تھی تاکہ اس وفاق مجرم جبار کو قانون کے کٹہرے ملا سکوں جو اس گاؤں کے معصوم بچوں کے مستقبل سے کھیل رہا تھا۔ ساحر کی اس گفتگو نے نور کے والد کے دل میں شرمندگی اور ندامت کے ہزاروں نشتر چبو دیے۔ انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے ایک ہیرے کو پتھر سمجھ کر کتنی بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی کی پارکھ نظروں نے سچائی کو اس وقت بھی بھانپ لیا تھا جب وہ دنیا کی نظروں میں ایک معذور انسان تھا۔ ساحر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، نورالعین نے میری خاموشی سے محبت کی ہے اور اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا اپنا وجود بھی میرے بس میں نہیں تھا، اس لیے میں اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ مانتا ہوں اور آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کبھی کسی مرتضیٰ جیسے انسان کی بدتمیزی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ میجر ساحر اپنی ایمانت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ نور کی والدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور انہوں نے تڑپ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا، کیونکہ انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ نور نے جس بغاوت کا راستہ چنا تھا وہ کتنا درست اور سچا تھا اور قدرت نے اسے اس کا کتنا بڑا انعام دیا تھا۔ نور کے والد نے نہایت فخر کے ساتھ ساحر کو گلے لگایا اور اپنی اس سابقہ تلخ کلامی پر معذرت چاہی، لیکن ساحر نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ ایک باپ کی اپنی بیٹی کے لیے فکر کبھی غلط نہیں ہوتی، بس دیکھنے کا زاویہ مختلف ہوتا ہے۔ اسی دوران مرتضیٰ کا تذکرہ بھی ہوا جسے اس کی تمام تر دولت اور غرور کے باوجود عبرت کا شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسی روح کو حاصل کرنا چاہتا تھا جسے وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پایا تھا،
اور آج نور کی جیت نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ سچی محبت کبھی بھی ذاتی مفادات کی محتاج نہیں ہوتی۔ اسی شام نور کے گھر میں ایک ایسی خوشی کی لہر دوڑی جس نے پچھلے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا، اور رشتہ طے ہونے کے بعد جب ساحر اور نور کو جنم میں اکیلے بات کرنے کا موقع ملا تو نور نے شرماتے ہوئے ساحر سے پوچھا، کیا تم اب بھی وہ وائلن بجاؤ گے جو میں تمہارے لیے لائی تھی؟ تو ساحر نے مسکرا کر جواب دیا، وہ وائلن اب میری زندگی کی نئی دھنیں بجائے گا، جس میں اب کوئی خاموشی نہیں ہوگی بلکہ صرف ہماری محبت کے نغمے ہوں گے۔ یہ منظر ان دونوں کے درمیان موجود تمام فاصلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر چکا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا روشن مستقبل تھا جہاں انصاف کی جیت اور محبت کی سچائی کی داستان پوری دنیا کو سنانی تھی، کیونکہ سحر ہو چکی تھی اور اندھیری رات کی تمام تلخیاں اب یادیں ماضی بن چکی تھی۔ شادی کی تیاری اپنے عروج پر تھی اور نور العین کے گھر میں ہر طرف ایک ایسی گہما گہمی کا راز تھا جس نے پچھلے تمام مہینوں کی اداسی اور تناؤ کو کسی پرانے خواب کی طرح مٹا کر رکھ دیا تھا۔ وہ گھر جو مرتضیٰ کی بدتمیزی اور والدین کی ناراضگی کی وجہ سے کسی خاموش قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا، اب رنگ برنگی روشنیوں، گیندے کے پھولوں کی مہک اور ڈھولک کی تھاپ سے مہک رہا تھا۔ نور اپنے کمرے میں بیٹھی عروسی لباس کے انتخاب اور جولری کی ترتیب میں مصروف تھی کہ اچانک باہر ذہن سے کسی کی بلند اور جانی پہچانی دیہاتی آواز سنائی دی جس نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ حیرت سے کھڑکی کی طرف بھاگی اور جب نیچے جھانکا تو اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ سامنے کا منظر نہایت مضحکہ خیز اور دلچسپ تھا۔ بشیرے اپنے مخصوص سفید لٹھے کے سوٹ، سر پر ٹیڑھی پکڑی سجائے اور پیروں تلے وہی دیسی جوتا پہنے گیٹ پر کھڑے چاقو چبند گارڈ سے الجھ رہا تھا جو اسے اندر آنے سے روک رہے تھے۔ بشیرے اپنی بلند آواز میں انہیں باور کروا رہا تھا کہ اس گھر کی لاڈلی بیٹی کا خاص مہمان ہے اور وہ گاؤں سے صرف مبارکبادیں دینے نہیں بلکہ شہر کی رونقیں دیکھنے آیا ہے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی باجی اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گی۔ نور نے فوراً نیچے جا کر گارڈز کو اشارہ کیا اور بشیرے کو عزت کے ساتھ اندر بلایا تو بشیرے نے حیرت سے پوچھ میں کھڑی چمکتی ہوئی قیمتی گاڑی اور اس بنگلے کی شان و شوکت دیکھ کر اپنی مخصوص آنکھیں ملی۔ اس نے اپنی مخصوص شوخی اور سادگی کے ساتھ نور کو مخاطب کیا، باجی میں تو سمجھا تھا کہ آپ کسی شہزادی کی طرح صرف گاؤں کی سیر کو آئی ہیں، لیکن یہاں کر پتہ چلا کہ آپ تو واقعی کسی ریاست کی ملکہ عالیہ ہے، اور شہر تو یہ اتنا بڑا ہے کہ بندہ یہاں راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی بوڑھا ہو جائے۔ نور کے والدین بھی بشیرے کی ان معصومانہ باتوں اور اس کے دیہاتی لب و لہجے پر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے۔ انہوں نے اسے ایک خاص مہمان کی طرح گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جہاں وہ ہر چیز کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ بشیرے نے بتایا کہ پورے گاؤں میں اب بھی ساحر بھائی کے بہادری کے چرچے ختم نہیں ہوئے اور لوگ اب بھی یہ یقین نہیں کر پا رہے کہ وہ خاموش وائلن ساز دراصل اتنا بڑا آفیسر تھا جس نے جبار جیسے سفاک مجرم کو قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ بشیرے کی موجودگی نے گھر کے بوجھل ماحول میں مزاح کا وہ تڑکا لگایا تھا جس کی نور کو انتقال دینے والی تیاریوں کے درمیان سخت ضرورت تھی، کیونکہ وہ مسلسل ماضی کی تلخیوں کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نور نے اسے ڈھیر ساری مٹھائی اور لذیذ کھانے کھلائے اور اسے سختی سے حکم دیا کہ وہ شادی کی تمام تقریبات میں شریک ہوگا، جس پر بشیرے خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ اب تو وہ گاؤں جا کر سب کو بتائے گا کہ اس کی باجی کا دلہا کتنا جری اور روکتار میجر ہے، جو وائلن کے تاروں سے بھی کھیلنا جانتا ہے اور دشمن کی گردن مروڑنا بھی بخوبی جانتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب گھر میں مہمانوں کا شور کچھ کم ہوا اور ہر طرف ایک پرسکون خاموشی چھا گئی تو ساحر کی کال نے نور کے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب سے ہٹا دیا، کیونکہ اب ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ یا کوئی مشن حل نہیں تھا۔ ساحر نے اسے شہر کے ایک نہایت پرسکون اور عالیشان کیفے میں ڈنر کے لیے مدعو کیا تاکہ وہ شادی کے ہنگاموں سے دور کچھ پل ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکے اور اپنے مستقبل کے بارے میں باتیں کر سکے۔ جب نور وہاں پہنچی تو ساحر پہلے سے ایک گوشے والی میز پر بیٹھا اس کا منتظر تھا اور اس کے سامنے وہی وائلن رکھا تھا جو نور اسے گاؤں میں تحفے میں دے کر آئی تھی اور جسے ساحر نے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا ہوا تھا۔ ساحر نے جیسے ہی نور کو دیکھا تو اس کے چہرے پر وہی جادوئی اور باوقار مسکراہٹ نمودار ہوئی جو اب نور کی پوری کائنات بن چکی تھی، اور اس کی
آواز میں وہ مخصوص مردانہ روب اور مٹھاس تھی جس نے نور کو ایک بار پھر اپنا اسیر بنا دیا تھا۔ انہوں نے کافی دیر تک اپنے ان ادھورے دنوں پر بات کی جب ساحر صرف ایک گونگا بن کر نور کی باتوں کو سنتا تھا، اور ساحر نے اعتراف کیا کہ ان دنوں میں اسے نور کی ہمدردی اور اس کی سچی محبت نے اس قدر حوصلہ دیا تھا کہ وہ گھٹن سے گھٹن حالات میں بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا۔ ساحر نے کہا کہ جبار کی گرفتاری کے بعد اب میں کافی ہلکا محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے ایک بڑے ناسور کا خاتمہ کر دیا اور میری تمام تر توجہ صرف تمہاری خوشیوں اور تمہارے ساتھ زندگی گزارنے پر مرکوز ہے۔ باتوں ہی باتوں پہ جب مرتضیٰ کا ذکر آیا تو ساحر کا لہجہ تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ اسے بتایا کہ مرتضیٰ کے خاندان نے اس کی جاہلانہ حرکات پر شدید شرمندگی محسوس کی ہے، اور وہ اب شہر چھوڑ کے کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اب نور کی سچائی اور ساحر کے مقام کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نور کو یہ سن کر ایک دلی اطمینان محسوس ہوا کہ اب اس کی زندگی کے تمام کانٹے صاف ہو چکے ہیں اور وہ اپنے سچے ہم سفر کے ساتھ ایک نیا اور خوبصورت سفر شروع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ساحر نے میز پر رکھا وہ وائلن اٹھایا اور نہایت دھیمی اور رومانوی لہروں میں ایک ایسی دھن چھیڑی جو صرف ان دونوں کی دلوں کی ترجمانی کر رہی تھی، اور اسی لمحے نور کو لگا کہ کائنات کی تمام تر خوشیاں اسی ایک لمحے میں سمٹ آئی ہیں۔ ان کے درمیان ہونے والی یہ جذباتی اور رومانوی گفتگو اس بات کا ثبوت تھی کہ جب نیت سچی ہو اور انسان اپنے فیصلے پر ڈٹ جائے تو تقدیر بھی ان کے سامنے جھک جاتی ہے اور اسے اس کی مراد مل کر ہی رہتی ہے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میں جب وہ ایک دوسرے سے رخصت ہو رہے تھے تو ان کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے وہ اٹوٹ عہد وفا تھا جو بہت جلد نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بننے والا تھا، اور نور کو کامل یقین تھا کہ زہر کا وہ سورج اب کبھی نہیں ڈھلے گا جس نے اس کی زندگی کی تاریکیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ نکاح کا دن نوراللہ کی زندگی کا وہ خوابناک لمحہ تھا جس کی تعبیر پانے کے لیے اس نے معاشرے کی فرسودہ روایتوں اور اپنوں کی تلخ کلامیوں کا ایک طویل سفر طے کیا تھا۔ شادی کے حال میں پھیلی ہوئی سندل اور گلاب کی ملی جلی مہک فضا کو مزید معطر بنا رہی تھی، جبکہ ہر طرف لگی برقی کمکموں کی روشنی نے رات کو دن کے اجالے میں بدل دیا تھا۔ نوراللہ اپنے کمرے میں عروسی لباس میں بلبوس کسی بڑی جمال کی طرح بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی، اور آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اسے رہ رہ کر وہی کچی پگڈنڈیاں یاد آ رہی تھی جہاں اس نے پہلی بار وائلن کی دھن پر اپنی دل کی دھڑکن ہار دی تھی، جس کا سرخ رنگ کا بھاری کامدار جوڑا اس کے حسن کو ایک جادوئی وقار عطا کر رہا تھا، اور ماتھے پر دمکتا ہوا جھومر اس کی شاہانہ شخصیت کی گواہی دے رہا تھا۔ جب نکاح کا وقت قریب آیا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، کیونکہ اب چند ہی لمحوں میں وہ اس خاموش وائلن ساز کی شریک حیات بننے والی تھی جس نے آواز نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی روح سے کلام کیا تھا۔ قاضی صاحب کی آواز جب اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اسے لگا جیسے وقت تھم گیا اور کائنات کی تمام آوازیں اس ایک فیصلے کے انتظار میں ساکت رہ گئی ہیں۔ اس نے نہایت لرزتی ہوئی مگر پر اعتماد آواز میں جب 3 بار قبول ہے کہا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے 2 موٹے موٹے آنسو ٹوٹ گئے، اس کے رخساروں پر پھسل گئے، جو اس بات کا اعتراف تھی کہ حق اور سچ کی جیت ہو چکی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب میجر ساحر علی نے مردانہ حال سے زنانہ حال میں قدم رکھا تو وہاں موجود تمام لوگوں کی نظریں اس وجیہہ اور باروب آفیسر پر ٹھہر گئی جس کی وردی پر لگے تمغے اور اس کی بہادری اور حب الوطنی کی داستان سنا رہے تھے۔ ساحر نے نہایت وقار کے ساتھ چلتے نور کے قریب آ کر اسے اپنی پناہ میں لیا تو نور کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دنیا کی سب سے محفوظ اور معتبر جگہ پر پہنچ چکی ہے جہاں کسی مرتضیٰ کی بدتمیزی یا کسی جبار کی درندگی کا کوئی گزر نہیں ہو سکتا۔ ان کے درمیان ہی ہونے والا خاموش رشتہ اب ایک مقدس بندھن میں تبدیل ہو چکا تھا جس کی بنیاد کسی مادی لالچ پر نہیں بلکہ اس لازوال بھروسے پر تھی جو نور نے ساحر کی خاموشی پر کیا تھا۔ نکاح کی اس پر وقار تقریب میں جہاں ہر طرف سنجیدگی اور وقار کا راز تھا وہی بشیرے کی موجودگی نے مزاح کا وہ رنگ بڑھا کہ مہمان اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے۔ بشیرے جب شہر کے اس عالیشان ماحول سے کافی حد تک مروب ہو چکا تھا اور بار بار ساحر کی گارڈ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا شہر کی شادیوں میں کھانا صرف پلیٹوں میں ملتا ہے یا ہم گاؤں کی طرح دیگوں پر بھی دھاوا بول سکتے ہیں۔ اس کی معصومانہ شرارتوں نے نور کے والدین کے چہروں پر بھی مسکراہٹ بکھیر دی
اور خاص طور پر جب اسے مٹھائی کی تھال اٹھا کر مہمانوں میں تقسیم کرنا شروع کی تو اس کا دیہاتی جوش و خروش سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس دوران ہال کے کونے میں کھڑے نور کے والد نے اپنی بیٹی اور داماد کو دیکھ کر ایک گہرا سکون محسوس کیا، کیونکہ انہیں اب یقین ہو گیا تھا کہ نور کا فیصلہ ان کی اپنی سوچ سے کہیں زیادہ درست اور دور اندیش تھا۔ ساحر نے نہایت شائستگی کے ساتھ تمام مہمانوں سے ملاقات کی، اور جب وہ نور کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تو اس نے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکال کر نور کے ہاتھ میں تھما دیا، جس میں نہایت نفیس ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ ساحر نے دھیمی آواز میں نور سے کہا، یہ انگوٹھی اس بات کا عہد ہے جب میجر ساحر کی زبان اور اس کا وائلن صرف تمہاری خوشیوں کے گیت گائے گا، اور اب سے ہماری زندگی میں کسی قسم کا کوئی پردہ یا کوئی مشن حائل نہیں ہوگا۔ نور کی آنکھوں میں ستائش کے رنگ ابھرے اور اسے اس وقت مرتضیٰ کی وہ گھٹیا سوچ یاد آئی جس نے ساحر کی ایک معذور انسان کہہ کر ٹھکرایا تھا، لیکن آج وہی ساحر اس کا سر فخر سے بلند کر رہا تھا۔ مرتضیٰ کے حوالے سے یہ خبر بھی گردش میں تھی کہ وہ شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر دیکھ کر بری طرح سے تلملا اٹھا ہے، اور اب وہ شرمندگی کے مارے اپنے کسی قریبی دوست کے گھر روپوش ہے، کیونکہ اس کے پاس اب نور کے اس شاندار انتخاب کا کوئی جواب نہیں تھا۔ رخصتی کا وقت جب قریب آیا تو ہال کی فضا بوجھل ہو گئی، مگر نور کے قدموں میں وہ لرزش نہیں تھی جو کسی مجبور لڑکی کے ہوتے ہیں، بلکہ وہاں ایک فاتحہ کی طرح اپنے سچے ہمسفر کے ساتھ ایک نئے گھر کی طرف وہ روانہ ہو رہی تھی۔ ساحر نے اپنی جیپ کا دروازہ خود کھولا اور نور کو نہایت احترام سے بٹھاتے ہوئے اسے یہ احساس دلایا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے۔ شہر کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی وہ گاڑیاں اب اس کی نئی زندگی کی علامت بن چکی تھی، جہاں سحر کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا تھا اور ماضی کی تمام تلخیاں پیچھے رہ گئی تھی۔ میجر ساحر علی کے شہر والے بنگلے کی بالکنی میں جب سحر کے ستارے مدھم پڑے اور افق پر نارنجی روشنی کی پہلی لہر نمودار ہوئی تو فضا میں ایک ایسا رومانی خنکی تھی جو براہ راست روح میں اتر رہی تھی۔ نور لین کے چائے کے کپ ایک طرف رکھے اور رولنگ سے ٹیک لگائے ساحر کو دیکھنے لگی، چونکہ وردی کے بجائے ایک سادہ سے سیاہ لباس میں ملبوس آنکھیں مودے وائلن کے تاروں میں جادو جگا رہا تھا۔ وائلن سے نکلنے والی وہ دھن آج اداس نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ایسی مٹھاس اور فاتحانہ تال تھی جو صرف ان دونوں کے لیے تخلیق کی گئی تھی۔ نور کو دن یاد آ گئے جو وہ اس شخص کی خاموشی کے پیچھے چھپے دکھوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس معذوری پر تڑپ رہی وہ دراصل ایک بہت بڑی قربانی کا نقاب ہے۔ ساحر نے وائلن روکا اور مڑ کر نور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تپش تھی جس نے نور کے چہرے پر حیا کی سرخی بکھیر دی۔ ساحر نے نہایت نرمی سے نور کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے گویا ہوا، نور، میں نے اس مشن کا دوران ہزاروں بار چاہا کہ تمہارے سامنے چیخ کر کہوں کہ میں بول سکتا اور میں تم سے محبت کرتا، مگر جب تم میرے گونگے ہونے کے باوجود میری روح سے کلام کرتی تھی تو مجھے اپنا وہ گونگا پن دنیا کی ہر آواز سے زیادہ عزیز لگنے لگتا تھا۔ نور نے ساحر کے شانے پر سر ٹکایا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ساحر، آپ کی وہ خاموشی ہی تو تھی جس نے مجھے لفظوں کے جھوٹ سے نکال کر جذبوں کی سچائی تک پہنچایا۔ اگر آپ اس دن بول پڑتے تو شاید میں کبھی وہ نور لین نہ بن پاتی جو آج آپ کے نام کا جھومر ماتھے پر سجائے کھڑی ہے۔ ان کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو کسی فلمی مکالمے جیسی نہیں تھی، بلکہ ان برسوں کی تڑپ کا نچوڑ تھی جو انہوں نے الگ الگ امتحانوں میں گزارے تھے۔ ساحر نے اپنی جیب سے وہی پرانی ڈائری نکالی جو ان کے درمیان رابطے کا پہلا ذریعہ بنی تھی۔ ان کے آخری خالی صفحے پر نور کی موجودگی میں لکھا، اب سے میری ہر آواز تمہاری سماعتوں کی امانت ہے اور میرا ہر تک صرف تمہاری مسکراہٹ سے مشروط ہے۔ اس صبح کی روشنی میں جب وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تو شہر کا شعور ابھی بیدار نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک ایسا سکون اتر چکا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور نور کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ سچی محبت صرف کسی کے ساتھ ہونے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے وقار کا محافظ بن جانے کا نام ہے۔ کچھ ہفتے بعد نور اور ساحر ایک بار پھر اس کچی پگڈنڈی پر موجود تھے جہاں مٹی کی وہی پرانی مہک ان کا استقبال کر رہی تھی، مگر اب کی بار وہ وہاں کسی تخلیق یا مشن کے لیے نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے ایک نئے خواب کی بنیاد رکھنے کے لیے آئے تھے۔
اس چھوٹے سے اسکول کی جگہ پہ ایک عالی شان اکیڈمی کا ڈھانچہ کھڑا ہو چکا تھا، جس کا نام ساحر نے سحر منزل رکھا تھا، تاکہ وہ تمام بچے جو کسی بھی محرومی کا شکار ہے وہ یہاں آ کر اپنا ہنر نکھار سکے۔ بشیر جیسے ان کی گاڑی کے قریب پہنچا تو اس کا جوش و خروش تیتی تھا، اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوشحال اور پورے اعتماد لگ رہا تھا، کیونکہ ساحر نے اسے اس اکیڈمی کا نگران مقرر کر دیا تھا۔ بشیرے نے اپنی پگڑی درست کرتے شرارت سے کہا، میجر صاحب، اب تو پورے گاؤں کے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ گونگا جادوگر کہا گیا جو بچوں کو خاموش کرنے کا ہنر سکھاتا تھا، اور میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ جادوگر تو ایک ملکہ کے دل کا بادشاہ بن چکا ہے، جہاں خاموشی کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ بشیرے کی اس بات پر ساحر نے کہکا لگایا اور نور کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری تو نور شرم سے دوری ہو گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ساحر اب اس کے سامنے پوری طرح کھل چکا ہے، اور اس کی وہ مخصوص مردانہ وجاہت اب صرف اس کے لیے مخصوص ہے۔ اسکول کے اسی پرانے بینچ پر بیٹھ کر ساحر نے وائلن اٹھایا اور وہ دھن بجائی جو ان کی پہلی ملاقات کا حوالہ تھی، مگر اب اس دھن میں کوئی درد نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی روالی تھی جو زندگی کے ہر نئے موڑ کو قبول کرنے کا حوصلہ دے رہی ہوتی۔ گاؤں کے بوڑھے اور جوان سب ساحر کو ایک مسیحا کی طرح دیکھ رہے تھے، جس سے نہ صرف انہیں جبار جیسے درندے سے نجات دلائی، بلکہ ان کی نسلوں کے لیے تعلیم کا راستہ بھی کھول دیا۔ نور نے محسوس کیا کہ اس کے والدین جو پہلے اس رشتے کے خلاف تھے اب ساحر کے قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ میجر ساحر کا کردار اس کی وردی سے کہیں زیادہ بلند ہے، اور اس کی وہ آواز جو اب ہر طرف گونجتی تھی وہ انصاف اور محبت کی آواز تھی۔ مرتضیٰ اب صرف ایک عبرتناک یاد بن کر رہ گیا تھا، جس کا ذکر اب نور کے گھر میں کبھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کی ماتا پرستی ساحر کے اس عظیم و شان ظرف کے سامنے مٹی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ واپسی کے سفر میں جب گاڑی افق کی طرف پڑی تھی تو ساحر نے اشرنگ تھامتے ہوئے آہت سنجیدگی سے نور سے کہا، نور، زندگی کی کتاب میں اب کوئی صفحہ خالی نہیں رہے گا، کیونکہ اب ہماری کہانی کسی ڈائری یا کسی اشارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب تو بس ہماری دھڑکنیں ایک دوسرے کا حال سنایا کریں گے۔ نور نے مسکرا کر کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھا اور اسے لگا کہ اس کی تلاش اب ختم ہو چکی ہے۔ اس نے وہ سحر پالی تھی جس کا وعدہ اس نے خود سے ان اداس راتوں میں کیا تھا جب وہ ساحر کی یاد میں تڑپا کرتی تھی۔ یہ داستان کسی روایتی اختتام کی محتاج نہیں تھی، کیونکہ یہ تو ایک ایسے سفر کا آغاز تھی جہاں ہر موڑ پر ایک نئی خوشی اور ہر قدم پر ایک نیا احساس ان کا منتظر تھا۔ ان کے درمیان قائم ہونے والا یہ رشتہ اب رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک مثال بننا تھا جو خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں۔